لے کر ہضم کر جاتے اور اربوں لے کر ہضم کر جاتے، دیکھتے ہی دیکھتے بے تاج بادشاہ بن جاتے ہیں۔ کلاش دیکھتے ہی دیکھتے بے تاج بادشاہ بن جاتے ہیں۔ ارے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم جو بھی دینا چاہو وہ اپنے ہاتھ سے دو، کہ اللہ کو تمہارے ہاتھ سے دیا ہوا پسند ہے۔ اپنے ہاتھ سے دو، جا کر دو۔ مدد کرنا چاہتے ہو کسی کی، جا کر مدد کرو۔ کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہو، خود جا کر تم دو، تاکہ اللہ بھی اپنے ہاتھ سے تمہیں دے۔ تم اپنے ہاتھ سے انہیں دو، اللہ بھی اپنے ہاتھ سے تمہیں دے۔ اب ارشاد فرمایا دینے کا آغاز کہاں سے کرو؟ فالوالدین، دینے کا آغاز ماں باپ سے کرو، پھر قریبی رشتہ داروں سے کرو، پھر یتیموں سے، مساکین سے، اور پھر مسافروں پہ۔ کیا ہم دینے میں یہی روٹین رکھتے ہیں جو اللہ کہتا ہے؟ ہم تو وہاں دیتے ہیں جہاں اشتہار لگے، ہم تو وہاں دیتے ہیں جہاں اعلان ہو۔ ماں کو دینے سے کون سا اعلان ہوگا؟ باپ کو دینے سے کس نے اشتہار لگانا ہے تیرا؟ کس نے تیرے قصیدے پڑھنے؟ کس نے تیرے وظیفے کرنے؟ کون تجھے چودھری صاحب کہے گا؟ کون تجھے حضرت صاحب کہے گا؟ ماں کو دینے سے تیرے اشتہار لگیں گے؟ نہیں، تو باہر جا کے دے گا جہاں تیرے نام کی اناؤنسمنٹ ہوگی۔ اللہ کہتا ہے داد تو وصول کر چکا، اب میرے پاس آ کے کیا وصول کرے گا؟ تو جو لینا چاہ رہا تھا وہاں لے چکا۔ میرے لیے تو تب ہوتا جب تو نے چھپا کے دیا ہوتا کسی کو، اور پھر بھول جاتا کہ میں نے کسی کو دیا بھی ہے یا نہیں ہے۔ سنو لوگوں، دھوکہ نہ اپنے ساتھ کرو، نہ اللہ کے ساتھ، نہ اس کے نبی کے ساتھ۔ سیدھے ہو جاؤ، رائے راست پہ آ جاؤ، سیدھی پٹڑی پہ چل پڑو، دین کی پٹڑی پہ چل پڑو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم اور ہماری نسلیں اور ہمارا ملک، ہمارے ماں باپ صحیح ہو جائیں، درست رہے، معاشرہ پرامن ہو جائے، تو اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان تعلق استوار کرو۔ اور اللہ اور اپنے درمیان تعلق استوار کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، طاقت اسی کی کو تسلیم کرو۔ لا الہ، باقی سب جھوٹوں کی نفی کر دو، الا اللہ اس کو ثابت کر لو، اور وہ بھی وہ ہوگا جس کی محمد تصدیق کریں گے۔ خدا بھی اس کو ہم مانتے ہیں جس کی محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اس کی دعوت ہم جس اللہ کی طرف دعوت محمد رسول اللہ نے دی ہے، ہم اس اللہ کو الہ تسلیم کرتے ہیں، اور وہ ہمارا الہ ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ دوسری جگہ قرآن مقدس نے تیسری ایک آیت آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہوں گا، سنو۔ اللہ نے دو آیات میں نے آپ کو سنائی، تیسری آیت سنو، فرما قل تعالو۔ نبی نے ایک بار صحابہ کو بھی بلایا، لوگوں کو بھی بلایا، بلا کے کیا کہا؟ سنو، میری طرف متوجہ رہو۔ فرما قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ حرم کا معنی کیا ہو گیا؟ کیا حرام کر دیا کا کیا مطلب ہے؟ کیا پابندیاں عائد کی ہے۔ سنو ذرا، اب نبی بتا رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہیں کن چیزوں سے روک دیا ہے۔ اب سنیے ذرا، ارشاد ہو رہا ہے، نمبر 1 نبی فرما رہے ہیں جن چیزوں سے اللہ نے تمہیں روک دیا ہے، قل تعالو اتل ما حرم ربکم علیکم۔ اب یہ ضابطہ، یہ بنیاد ہے جو نبی بتا رہے ہیں، آپ اس کو ذہن میں رکھو لوگو۔ ہم نے خواہشوں کو دین بنایا ہوا ہے، ہم سمجھنے کی طرف نہیں بڑھتے، عملی زندگی کی طرف نہیں بڑھتے، بحث و تمہیس میں ہم وقت گزارتے ہیں، عملی دنیا سے ہم کنارہ کش ہو چکے ہیں۔ نتیجہ بحث نہیں پیدا کرتی، نتیجہ عمل پیدا کرتا ہے۔ نتائج کون سی شے پیدا کرتی ہے؟ بحث اور مناظرے تم درجنوں علماء کو بلا لو،
درجنوں اسکالرز اور دانشور کو بلا لو، ہر دانشور اپنی دانشوری بکھیرتا رہے گا، خاک بھی تیری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ ایک میپ دیا ہے محمد مصطفیٰ نے، اس میپ پہ چل پڑ، آگے جہاں خزانہ رکھا ہوا ہے وہ تجھے خود مل جائے گا۔ اس نقشے پہ چل پڑ، کیا ہے سنو۔ تعالوا ما اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، اس کے فعل کے ساتھ کسی کو مت شریک ٹھہراؤ۔ آپ سمجھ گئے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، اس کے فعل کے ساتھ اور اس کی قدرت کے ساتھ۔ چوتھی چیز بھی ذہن میں رکھ لو، اس کی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے فعل، اس کی قدرت، اس میں کوئی شریک نہیں، نہ نبی، نہ ولی، نہ پیر، نہ فقیر، اس میں کوئی بھی شریک۔ جس کو وہ مارنا چاہے اس کو زندہ کوئی نہیں کر سکتا، اور جس کو زندہ رکھنا چاہے اس کو مار کوئی نہیں سکتا، اور جس کو بھوکا رکھنا چاہے اس کو کھلا کوئی نہیں سکتا، اور جس کو کھلانا چاہے پوری دنیا اس کا رزق چھینتی رہے اس کو نہیں چھین سکتی۔ سنو، یہ آپ کی سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آئیے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، ضابطہ یہ کلاز آپ نے دیکھی کتنی زبردست ہے۔ مان دوسری ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ آپ سمجھ گئے بات میری؟ یہ بس اتنا ہی بتاؤں گا۔ نمبر 3، اس کی تشریح نہیں کروں گا، وقت ختم ہے، میں چاہتا ہوں 4 آیات آپ سن لیں بس۔ نمبر 3 یہ ہے لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق، ارشاد فرمایا اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ روزانہ کتنے بچوں کو مار دیا جاتا ہے کہ غربت کی وجہ سے اور افلاس کی وجہ سے؟ جی، مائیں بچوں کو مار رہی ہیں، بیچ رہی ہیں، اور پھر عزیزہ یہ ہے کہ کسی ایک نے 2 نے مارا، کسی ایک 2 نے بیچا، پلس اوپر سے اس کی دلجوئی کے لیے پرائم منسٹر سے چیک پہنچ گیا 5 لاکھ کا، یا منسٹر سے پہنچ گیا 2 لاکھ کا، لہذا ہر ایک سیل پہ لگا دے گا، ہر ایک بچوں کو کیا کرے گا؟ سیل پہ لگا دے گا۔ دنیا سے یہ بیگر پن ختم کرو، یہ غلط طریقے ہیں۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے، علماء کی ریسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے، مشائخ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اس طرف لانے کی بجائے کہ حکمرانوں کے خزانوں میں پہلے بھی کچھ نہیں ہوتا، آؤ خدا کے خزانے پہ لے کے علماء ان لوگوں کو رکھو، مشائخ ان کو خدائی خزانے پہ رکھیں، ان کو صبر بتائیں۔ جو لوگ رکھتے ہیں کھانے کا کچھ، پاکستان کی سرزمین ایک ایسی سرزمین ہے یہاں کوئی کسی کو بھوکا نہیں مرنے دیتا۔ پاکستان کی اقوام، پاکستان کی قوم، چاہے وہ کسی صوبے سے تعلق رکھتا ہو، اس کو خود کھانا بھول جاتا ہے جب دوسرے کو بھوکا پن نظر آتا ہے۔ میں نے دنیا کے 42 ملکوں میں ایسے حسین لوگ کہیں نہیں دیکھے جو جب بھی آفت پڑ جائے اپنا سب کچھ اٹھا کے دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ ان کو آواز دو، ان کو آواز دو اے اہل حکم، اے صاحبان مقتدر، اپنے اس پاکستان کی قوم کو آواز دو اور ان کو بتاؤ کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ مگر جو کھانا کھلانے لگیں وہ شہرت نہ طلب کریں کہ کل میری گدی سج جائے، کل میرا ممبر سج جائے، کل میرا اقتدار۔ کھلاؤ کسی کو تو للہ، اللہ کے لیے کھلاؤ، تاکہ تمہارے کھلانے کا پتہ بھی نہ چل سکے کہ تم کتنوں کو کھلا رہے ہو۔ ابو بکر کی طرح جب تم اس دنیا سے جاؤ تو پتہ چلے کہ یہ ابو بکر امیر المومنین ہوتے ہوئے کتنوں کی بکریاں دو کے دیتا تھا، کتنی کو پانی لا کے دیتا تھا، کتنی کو کھانا کھلاتا تھا، اور کتنوں کو بازار سے بوڑھے اور نحیف لوگوں کو سودا لا کر دیا کرتا تھا۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، میرے مولا کی طرف لوڑو۔ اے اہل پاکستان،
تم اللہ کی طرف بڑی اچھی قوم ہو، بڑے اچھے انسان ہو، بڑے اچھے لوگ ہو، تم اس پاکستان کے تاجروں، یہاں کے کسانوں،